أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یہ تو بڑا جال، فریب اور دھوکہ ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤ گے۔ قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ وہ جادوگر جو ایمان لا چکے تھے بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، اور تجھے ہمارا کیا برا لگا؟ یہی نا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دے کر ایمان لائے۔ جب وہ ہمارے پاس آئیں، اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے، ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں مسلمان اٹھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرا۔ آپ سن چکے کہ فرعون اور فرعون کے حواریوں اور درباریوں کو کس قدر ذلت آمیز شکست ہوئی، اور یہ بات واضح ہے کہ جب کسی کو ایک فطرتی تقاضا بھی ہے، اور خاص طور پر جب ایسے لوگ فرعون قسم کے لوگ اور دین سے دور لوگ جو ہوتے ہیں، جب ان کا حق والوں سے مقابلہ ہوتا ہے اور اس میں وہ ہار جاتے ہیں، یہ بات کنفرم ہے کہ وہ ہار جاتے ہیں، شکست سے دوچار ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، جملے کہتے ہیں اور داؤ پیچ لگاتے ہیں کہ ہماری ساکھ بچ جائے۔ تو فرعون جب ہار چکا، شکست سے دوچار ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور جو جادوگر تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔
اب جو اس نے سوچ رکھا تھا وہ تو سارا الٹ ہو گیا. وہ تو خوشی کی شادیانے بجانے کے لیے تیار تھا اور فتح کا اعلان کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خبر تھا. اللہ کی خفیہ تدبیر یہ بہت بڑی تدبیر ہے، اس سے ہمیشہ بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے. کئی لوگ غفلت میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے ہیں، لیکن اس کی بے آواز لاٹھی کی انہیں خبر نہیں ہوتی. جب وہ چلتی ہے تو پھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. یہ اسی بے آواز لاٹھی کا ذکر ہو رہا ہے جسے خفیہ تدبیر کہا جاتا ہے. اب جب خفیہ تدبیر چلی تو معاملہ الٹ ہو گیا. جب معاملہ الٹ ہوا تو اب اس نے اپنی ساکھ تو بچانا تھی، اپنا تخت تو بچانا تھا، اپنے حواریوں کا جو ایک نظریہ تھا اس کو بچانا تھا. اللہ اکبر. تو اس لیے فرعون کہنے لگا کہ اچھا تم ایمان لے آئے ہو، مجھ سے پوچھا تک نہیں، میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا ہے. اللہ فرماتا ہے اس نے پھر یہ کہا کہ یہ تم نے بڑا جال، فریب اور دھوکہ دیا ہے مجھے، اور تم سب نے مل کر مجھے دیا ہے. تم سب ایک تھے، مجھے علم نہیں تھا کہ تم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو. مجھے علم ہوتا تو میں تمہیں نہ بلاتا. یہ تمہارا استاد ہے، تم اس جادوگری میں اس کے شاگرد ہو، تم سب ایک ہو. یہ اپنے حواریوں کا کہیں ذہن نہ بدل جائے، درباریوں کا کہیں ذہن نہ بدل جائے، اس لیے جملے کہنے لگا کہ میرے درباریوں سن لو، یہ بیسیکلی ایک ہی ہیں، اور یہ ان کا موسیٰ علیہ السلام استاد ہے اور یہ شاگرد تھے، اور انہوں نے پہلے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہم ایسے کریں گے. یہ کیوں الٹا الزام لگا رہا تھا کہ میرے درباریوں کی حواریوں کی جو ہے وہ ساکھ بچ جائے، میرے دربار کی ساکھ بچ جائے، اور کہیں یہ نہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، کہیں یہ نہ موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان لے جس طرح جادوگر سجدے میں پڑ گئے، کہیں یہ نہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ جائے اور میرا تختہ جو ہے آنے واحد میں الٹ جائے، ابھی میری ساکھ خراب ہو جائے. تو یہ ساکھ خراب ہونے کی وجہ سے، اس اندیشہ سے، یہ ایک یوں سمجھے کہ وہ سیاسی بیان دے رہا تھا، اور اس نے پینترا بدلا اور ایسے الفاظ کہے. اللہ اکبر. تو پھر اب انہیں دھمکی دینے لگا. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب شکست کھاتے ہیں تو پھر اوچھے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں ان پر اتر آتے ہیں. کہنے لگا فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. کہنے لگا میں تمہارے ایک طرف سے ہاتھ دوسری طرف سے پاؤں کاٹ ڈالوں گا، اور پھر ہاتھ پاؤں کاٹ کے لأصلبنکم اجمعین، تم سب کو میں پھانسی کے پندے پر لٹکا دوں گا، سولی چڑھا دوں گا. اب یہ اتنی بڑی دھمکی تھی، لیکن یاد رکھو ایمان والے ہمیشہ فرعونیت کے سامنے ڈٹے رہے ہیں. یہ قرآن ماضی بتا رہا ہے، ماضی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، حکمران تھے، ان سب کی ہسٹری قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ متزلزل نہیں ہوتے اللہ والے، ایمان والے، بشرطے کہ ایمان بندے کا پختہ ہو، وہ ثابت قدم رہتے ہیں. تو وہ ثابت قدم رہتے ہوئے کہنے لگے ہم نے اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے نا، ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے. چڑھا لے سولی پہ، دے دے ہمیں پھانسی، مار دے،
ہم نے لوٹ کر کدھر جانا ہے؟ اچھا ہوگا ہم اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے کہ مولا تیری خاطر ہم نے جان دے دی ہے، تیری خاطر ہم سولی پہ چڑھ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، پھرنے والے ہیں۔ اور پھر پلٹ کر وہ کہنے لگے، یعنی جو ایمان لے آئے تھے جادوگر، جو اب جادوگر نہیں رہے تھے، وہ کہنے لگے تجھے ہمارا کیا برا لگا؟ تو ہمیں سولی چڑھانے کی دھمکی دے رہا ہے، مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، سزائیں دینے کی دھمکی دے رہا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ہم نے تیرا کیا برا کیا فرعون؟ یہی نا، تمہیں اچھا نہیں لگا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا ہے، اس کے رب کو مان لیا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، یہی تمہیں برا لگا ہے نا؟ اللہ اکبر کبیرا۔ کہنے لگے ہم تو بھائی اپنے رب کی نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے نا، معجزہ، ہم اس کو دیکھ کر ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، کہ ہمارے اتنے بڑے اژدہا جو رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تھی، بڑے اژدہا بن چکے تھے اور پورے ایک میل میں پھیلا ہوا تھا وہ سسٹم ان کی اژدہا کا اور جادوگری کا، آنے واحد میں ان کا ایک جو ڈنڈا اور لاٹھی ہے وہ سب کو سانپ بن کے نگل گیا۔ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اللہ کے سچے نبی جو ہے انہی کے ہاتھوں ایسے معجزے صادر ہوتے ہیں۔ ہم تو اس معجزے کو جو اللہ کی نشانی ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ جادوگر نہیں ہے۔ اور کہنے لگے اے اللہ، اب دعا کرنے لگے، فرعون کا جواب دے کر نا دعا کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہم پر تو صبر انڈیل دے، یعنی ہمیں صبر کی دولت عطا فرما، اگر یہ ہمارے ہاتھ کاٹے بھی، ہمیں سولی پہ چڑھائے، ہمیں سزائیں دے، تو مولا ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمیں صبر کی توفیق دینا، کہیں بے صبری کا مظاہرہ نہ ہم کر لے، کہیں ہمارا دوبارہ ایمان نہ چلا جائے۔ اور میرے بھائی ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، تو اس لیے دعا مانگ رہے ہیں مولا ہمیں صبر عطا فرمانا، اور ہمیں مولا مسلمان ہی اٹھانا، ہم مسلمان اٹھیں، یعنی قیامت کے روز جب ہم اٹھیں، مرے تو مسلمان، اٹھیں تو مسلمان۔ ایمان بڑی چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو فرعون نے ان کو دھمکی لگائی تھی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہیں مار دوں گا، آیا کہ وہ شہید ہو گئے تھے، سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، یا ہاتھ پاؤں کاٹے تھے کہ نہیں، ان کو شہادت نصیب ہوئی یا نہیں، یا ویسے تبھی جو ہے موت دنیا سے چلے گئے؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، بعض نے پہلا جو قول ہے کہ اس نے سولی پہ چڑھایا اور ان کو شہید کیا، اور جو اس نے کہا تھا وہ کر کے دکھایا، لیکن بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، ان کو سولی پہ وہ نہیں چڑھا سکا تھا۔ تو یہ دو قول ہیں، وہ تبھی موت ہی اپنے اپنے وقت میں دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ایک بات یہاں سے جو ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حالات انسان پر بہت سارے جو ہے وہ مختلف اوقات میں آتے رہتے ہیں، آفات، مصائب، پریشانیاں آتی رہتی ہیں اور ایمان پر حملے ہوتے رہتے ہیں، تو میرے بھائی ہمیں ایک تو اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ ایسے حالات میں مولا ہمیں صبر کی دولت عطا فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ ایمان پر، اور دوسرا یہ کہ بندے
بندے کو از خود بھی مضبوط ارادہ رکھنا چاہیے اور اس پر ڈٹے رہنا چاہیے، بندے کو متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حق کو ہمیشہ فتح ہوتی ہے اور جو باطل ہوتا ہے وہ نیست و نبود ہو جاتا ہے، شکست دو چار ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ بڑی پرانی ہسٹری بیان کر دی ہے، اور یہ ایک ہسٹری نہیں ہے حق و باطل کے معرکے کی، یہ بڑی ہسٹریاں قرآن نے بیان کی ہیں۔ اور اسلام کے اندر جو ہے یہ ذکر ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید کی ہسٹری بھی جو ہے تاریخ اسلام کے اندر موجود ہے، وہاں بھی اللہ نے حق کو فتح عطا فرمائی، اور حق والوں کا ہمیشہ نام زندہ رہتا ہے، کام زندہ رہتا ہے، وہ قبر میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پہ ہمیشہ قائم رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہماری نسلوں کا ایمان سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ناگہانی آفتوں مصیبتوں پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔